الحمدللہ پتہ نہیں اینجو چبڑ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على قاعد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارے پیر کامل کاملا را رہنما اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری الف اگ لگی وچ سینے دے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا کچھ لوکاں دیاں تانیاں نے مار دتا کچھ سجن اکھاں تو دور ہویا ایک شیشہ لیا سی یار ویکھن لئی او بھی زمین تے ڈگ کے چور ہویا بلے شاہ لوٹی ہس کے یار منا لیندے ساڈا رونا بھی نہ منظور ہویا اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے جس دم دیے سانگے سانو او دم نہ نظری آوے گلیاں سنج اجاڑ دسن تے ویڑا کھاون آوے کی وسنا اوتھے یار فریدا جتھے یار نہ نظری آوے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب دوست احباب مل کے محبت نہ پڑھیے درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
کوئی زبان خاموش نہ روی سالے ثواب دی محفل الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. اکھاں جدوں میٹیاں اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ اللہ جل شانہ دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ اج دی محفل پاک و سلسلہ ختم شریف دے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے. جس مرحوم واسطے اسا سب حاضر ہاں. دعا ہے مالک دی بارگاہ دے اندر صدقہ محبوب دو جہان دیاں سونیاں زلفاں دا میرا مالک جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام عطا فرمائے. دوستان گرامی، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مہینہ مبارک ہے.
لیکن جناب کے سامنے میں انشاءاللہ ایک قرآن پاک کی آیات اور ایک حدیث رسول ختم شریف اور فکر آخرت کے حوالے دے نال جناب کے سامنے میں گوش گزار کراں گا۔ دوستان گرامی، جناب نے انتہائی توجہ نال میری گفتگو کو سماعت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں جناب دے ذہن تو واقف نہیں، دور دراز تو مہمان اس موقع تے تشریف لے آندے نے۔ رات بھی ساڈا پروگرام ہے لیکن ایک دن دے اندر ایک ہی کرید ہے، لیکن جس وقت انہاں دسیا جی ختم شریف کا موقع ہے اور جس وقت قریب دسیا جی اسی شیخ دا کوٹ تو اور ہمسائے نے میری رہائش اڈا پلاٹ دی رات میرے برادر مکرم تشریف لے کے گئے میری مسجد اندر اور فون تے ہی بات ہوئی اور میں امید رکھنا کہ انشاءاللہ العزیز جیڑی بھی بات جناب دے سامنے پیش کراں گا اللہ دے قرآن دی ہوئے گی یا میرے محمد مصطفیٰ دے فرمان دی ہوئے گی۔ دوستان گرامی، مولانا روم مثنوی رومی شریف کے اندر ایک مثال لوگاں نو سمجھان دی خاطر ایک حقائق نقل فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایک چودھری سردار ہوئے، ڈیرے دار بندہ ہوئے، ان دے ڈیرے تے کوئی ملازم کوئی نوکر کام کرے، اور ملازمت کے دوران اپنے سردار یا چودھری کی نافرمانی کرے، کوئی ان حکم کرے ان سردار اور او منے نہ، چودھری اس نو اپنے ڈیرے تو کٹ دیندا ہے اور ان دے لفظ ہوندے نے کہ تو نمک حرام ہے، میرا کھانا ہے اور میرے کوئی بولنا ہے۔ جس وقت او ملازم او نوکر چودھری دے ڈیرے تو چلا جاتا ہے اپنے گھر، دو چار دن گزارتا ہے، محلے دار پوچھتے ہیں کہ کی معاملہ ہے یار، تو کام تے نہیں جا رہا؟ وہ جواب دینا ہے جی میری چودھری دے نال کسے گل تو منہ ماری ہو گئی ہے، اس وجہ تو انہیں مینوں ڈیرے تو کٹ دیتا ہے، میں اودی نافرمانی کر بیٹھا۔ 10-15-20 بندے پرے پنچایت لے کے اس بندے نو چودھری سردار دے ڈیرے تے لے کے جاندے نے۔ مولانا روم فرماندے نے کہ جس وقت ان دے ڈیرے تے لے کے جاندے نے، انہاں وچوں بندے بول کے آخدے نے کہ چودھری صاحب کہ انہیں گناہ کیتا ہے، جو بھی کیتا ہے تو ان دے گناہ والے نہ ویخ، ساڈے والے ویخ، اسا تیرے بوئے تے آ گئے۔ جیڑا ڈیرے دار بندہ ہوندا ہے نا، جنوں ڈیرا چلان دا پتہ ہوندا ہے، وہ اپنے دروازے تو کسے پرے کسے پنچایت نو خالی موڑے تے اون دے ڈیرے دی توہین ہوندی ہے۔
او ہون چودھری ان دے گناہ والے نہیں ویکھدا، او 15-20 بندیاں دے منہ نو رکھدیا ہویا ان دا گناہ معاف کر لیندا ہے اور انہوں اپنے سینے نال لا لیندا ہے۔ مولانا روم فرماؤندے نے یہ دنیا دار بادشاہ ہے کہ جن دے بوہے تے 10-15 بندے آ جان اور ایک بندے دا گناہ معاف کر کے انہوں پھر اپنا بنا لیندا ہے، تے او مالکاں دا بھی مالک ہے اور رب غفور الرحیم ذات ہے۔ فرمایا جس وقت اساں 10-20-100-50 بندے جڑ کے بیٹھنے ہاں کہ سونیا عجیب طولی مانا عرفت دنیا فانیا فہو یرغب منہا، کہ اے دنیا تو بندہ چلا گیا، فانی جہان سی دنیا تو چلا گیا، تو اندے گناہ والے نہ ویکھ، تو اندے جرم والے نہ ویکھ۔ مولانا روم فرماؤندے نے اگر دنیا دار بادشاہ ہوئے او 10 بندیاں نو دیکھ کے ان دا گناہ معاف کر دیندا ہے، تو فرمایا کہ او تا بادشاہاں دا بادشاہ ہے جدو اس طرح 10-15-20 بندے 100-50-200 بندہ جڑ کے بیٹھدا ہے، دعا کردا ہے کہ سونیا تو اس مرحوم دے گناہ والے نہ ویکھ، ساڈے نہ ہتھاں والے ویکھ، میرا مالک بھی کرم فرما کے ان دے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستانے گرامی، اس طرح مل بیٹھن دا مقصد نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ مباح ہے۔ یہ مل بیٹھن دا مقصد ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل اس کو کیا جاندا ہے، کرو ثواب نہ کرو گناہ نہیں۔ صرف یہی ہے کہ 10 بندے جڑ کے بیٹھن گے، دین مصطفیٰ دیاں گلاں ہون گیاں، لوگ انہاں نو سماعت کرن گے، اپنی زبان دے وچوں لفظ سبحان اللہ بولن گے۔ سبحان اللہ دا مطلب کہ پاک اور ذات جس وقت اللہ دی تسبیح کرن گے، پتہ نہیں کندے منہ دے وچوں نکلیا ہویا بول رب نو پسند ہو جائے، اور جن دی خاطر اساں جڑ کے بیٹھے ہاں، میرا مالک اس لفظ دی برکت دے نال میرا مالک مرحوم دے گناہ معاف کر کے میرا مالک جنت عطا فرما دے۔ تو دوستانے گرامی، میں جناب دے سامنے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 دے وچوں اللہ پاک نے قرآن دی ایک آیات کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، اور جناب نے اس کو انتہائی توجہ دے نال سماعت کرنا ہے۔ علماء فرماندے نے کہ قرآن پاک پڑھنا سنت اور اس کو سننا فرض ہے، اور اللہ دا قرآن دی آواز بزرگان دین بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر فرماؤندے نے، آپ نے بوئے دیکھ مریض آیا، عرض کرتا حضور میرے پیٹ کے اندر درد ہے۔ حضرت بابا فرید الدین سرکار نے 3 دفعہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے پھونک ماری، انہوں آرام آ گیا۔ اپنے محلے اپنے گاؤں دے اندر جا کے اعلان کرتا ہے کہ جس بندے نو پیٹ دی تکلیف ہوئے گی میرے کو لاؤ، ان شفا مل جائے گی۔ لوگ جمع ہو کے آندے نہیں، لیکن دوستانے گرامی پھوکا ماردا ہے، اور بھی صورتاں پڑھدا ہے، لیکن شفا نہیں ملتی۔ بابا فرید الدین دی بارگاہ دے اندر آیا، ان عرض کردا ہے کہ حضور تسی سورۃ فاتحہ پڑھی، میرے پیٹ دی تکلیف چلی گئی، لیکن میں بڑیاں صورتاں پڑھیاں نے، کسی نو شفا نہیں ملی۔ بابا فرید الدین سرکار نے فرمایا کہ بیلیا پہلے زبان تے فرید والی بنا لے، فرمایا کہ پہلے زبان تے فرید والی بنا لے۔ زبان بنن دے اندر ضرور ایک جیسی ہے، لیکن کمال اور کردار دے اندر ایک جیسی نہیں۔ ہر انسان اللہ نے ایک جیسا ضرور بنایا ہے،
لتاں بھی دو نے، بازو بھی دو نے، چہرہ بھی، لیکن ہر انسان دا کردار، ہر انسان دا عمل، ہر انسان دا اٹھنا بیٹھنا رب نے ایک جیسا نہیں بنایا. بنن دے اندر ضرور ایک جیسے ہیں، لیکن کردار دے اندر، اعمال دے اندر، وقار دے اندر اساں ایک جیسے نہیں. دوستانے گرامی، بابا فرید الدین سرکار مسعود گنج شکر یہ او ہستی نے کہ جنہاں نے 15 سپارے اپنی ماں دے پیٹ کے اندر حفظ فرمانا ہے. ماں جس وقت بابا فرید الدین اپنی ماں دے شکم دے اندر نے. دوست اگے تشریف لے آؤ تاکہ جڑے پیچھے آن انہاں نوں آسانی ہو جائے گی. اگے تشریف لے آؤ اور انتہائی توجہ نال دوستان گرامی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ سرکار دی والدہ محترمہ دے شکم دے اندر بابا فرید الدین نے اور ماں نے قرآن پاک 15 سپارے دی تلاوت کی تھی. بابا فرید الدین نے ماں دے پیٹ کے اندر 15 سپارے حفظ کر لے. جس وقت آپ دے والد استاد دے کو لے کے گئے جی میرے پتر نوں اللہ دا قرآن پڑھا دے وجہ اسج قاری صاحب دے کول پنڈ دی امام مسجد دے کول لے کے جانے ہیں. تو جس وقت لے کے گئے استاد نے فرمایا پتر پڑھ الحمدللہ رب العالمین. بابا فرید الدین نے الحمد تو لے کے سبحان الذی اسری بعبدہ تک 15 سپارے تلاوت سنا دیتی. استاد حیران ہو گیا کہ پتر یہ 15 کتنے پڑھی ہو؟ عرض کرتا ہے کہ 15 میں ماں دے پیٹ کے اندر پڑھنے حضور 16واں تسی شروع کرا دے. دوستانے گرامی محبت نہ بولیے سبحان اللہ. میں جناب نے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ سبحان اللہ کہن دے نال اللہ پاک 10 گناہ معاف فرماندا ہے اور 10 نیکیاں نامہ اعمال دے اندر لکھ دیندا ہے. میرے کریم آقا دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے یا رسول اللہ کیا سمندر دی جھگ دے برابر گناہ ہون گے رب کو بھی معاف کر دے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جڑا سبحان اللہ کہے گا اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون گے میرا مالک کو بھی معاف فرما دے گا. تو دوستانے گرامی سبحان اللہ ایسا پیارا ذکر کہ جس وقت تواڈے اور میرے کریم آقا معراج پہ گئے اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے ذات بعبدہ جن نے اپنے بندہ خاص نو مسجد الحرام مسجد اقصی تک سیر کرائی. اور اگر میں اس آیات کی تفسیر کراں گا بہت لمبی چوڑی وضاحت ہے. معراج کا جڑا سفر ہے ان دے دو پہلو نے، ایک زمینی سیر ہے ایک آسمانی سیر ہے. جڑا زمینی سیر دا انکار کرے گا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، جڑا آسمانی سیر دا انکار کرے گا وہ بندہ کافر تے نہیں گمراہ اور بد مذہب ہوئے گا. تو دوستانے گرامی الحمدللہ اللہ پاک نے سانو ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ اساں نبی پاک دا آسمان تے جانا اور تشریف لے آنا اساں ہر عمل دا کریم آقا دے تسلیم کرنے والے ہیں. دوستانے گرامی سورت آل عمران شریف دے وچ اللہ پاک نے لوگ مومنین دے نال خطاب فرمایا. رب نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. رب نے فرمایا کی حال ہوئے گا اونا دا جدو جمع کیتا جائیں گے، سارے لوگ جمع کیتے جان گے. اور اگے اللہ پاک نے فرمایا او دن جدو سارے لوگ جمع کیتے جان گے اس وقت کی حال ہوئے گا انہاں دا جدو سارے لوگ جمع کیتے جان گے. اور او جڑا دن ہے اس دن دے اندر آن دے اندر کوئی شک نہیں ہے گا. کیڑا دن ہے کہ جس وقت بندہ دنیا تو ٹر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. اس دن تو کسی کا انکار نہیں. اللہ پاک نے دسیا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن رب نے یہ نہیں دسیا کہ کس وقت مرنا ہے، کس ٹائم مرنا ہے، کس جگہ تے مرنا ہے. رب نے
وقت نہیں دسیا، جگہ نہیں دسی، یہ دو راز اللہ نے چھپا کے رکھے نے. نہ رب نے وقت دسیا نہ رب نے جگہ دسی ہے کہ کس جگہ تے اور کس وقت دنیا تو جانا ہے. لیکن میرے مالک نے یہ ضرور دسیا کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. لیکن دوستان گرامی احباب ذی وقار، اساں تاریخ پڑھیے، یقین کر کے جانو کہ صحابہ کرام کی زندگی، تبع تابعین، غوث قطب ابدال علماء جڑے تشریف لے آئے، انہوں نے دنیا تے ہنس کھیڑ کے زندگی نہیں گزاری. اج جنازہ جا رہا ہوئے لوگ ہستے نے، پیچھے لوگ اپنی گلاں چ مصروف نے، قبر دے اندر دفن کر رہے ہیں لوگ ہس رہے نے، فوتگی دے اوتے اساں بیٹھے ہیں لوگ ہس رہے نے. دل دے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں کہ اساں مرنا ہے. عجیب لمن عرف الدنیا فانیا فهو يرغب منها، کہ یہ فانی جو دنیا ہے ایک نہ ایک دن اسا اس دنیا تو چلے جانا ہے. عجیب لمن عرف النار فهو يعصي، فرمایا میں اس بندے اتے بڑا حیران اور بڑا تعجب کرنا کہ جڑا بندہ قبر دے عذاب کو جان رہا ہے کہ قبر دے اندر عذاب ہونا ہے، پھر وہ بندہ دنیا تے گناہ کرتا ہے. عجیب لمن عرف الموت وهو يضحك، فرمایا میں اس بندے اتے بڑا تعجب کرنا وا جڑا بندہ موت کو جانتا ہے کہ موت آنی ہے، پھر بندہ ہنس کھیڑ کے زندگی گزاردا ہے، ہنس کے زندگی گزاردا ہے، کھیڑ کے زندگی گزاردا ہے. دوستان گرامی زندگی وہ ہے جڑی رب اور رب دے رسول دی یاد اندر گزر جائے. جس وقت بندہ دنیا تو جاوے سرکار آکھن اے میرا غلام آ گیا، اے میرا غلام آ گیا. لیکن اس موقع تے جے بندہ ہس کے زندگی گزار دے وے، اساں دیکھیا اپنی اکھاں دے نال جنازے دے اندر لوگ جا رہے نے، اپنے کھیڈاں دے اندر مصروف نے، ہس رہے نے، اپنے ہتھاں نال منا مٹی پا کے آئے نے، بک مٹی پا کے من مٹی پا کے ہتھاں نال واپس آ گئے نے. لیکن پھر بھی چہرے دے تے مسکراہٹ ہے. لیکن دوستان گرامی شیخ عبدالحق محدث سے دل بھی فرماندے نے، فرمایا کہ جڑا بندہ 5 جگہ تے ہستا ہے نا، فرمایا کہ جو دل وچوں ایمان نکل جاتا ہے. فرمایا نماز دے اندر، اس تو بعد جنازے دے اندر شریک بندہ ہوئے، قبرستان دے اندر کھڑا ہوئے، یا فرمایا کہ جس وقت کسی دی فاتحہ خوانی آکھڑ گیا ہے اوتھے بندہ ہنس کے کھیڑ کے زندگی گزار رہا ہوئے. فرمایا کہ ان دا نام ایمان نہیں، مومن او ہوندا ہے. فرمایا کہ جنوں رونا نہ بھی آوے، کسی دی فوتگی تے رونا نہ آوے، لیکن او رون ورگا منہ بنا لوے، میرا مالک کو منہ رون والا بھی پسند فرما لوے. تو دوستان گرامی اج اگر اساں کسی دی عیادت یا کسی دی فوتگی دے اوتے اس طریقے نال بیٹھاں گے تے اساں بھی کل ایک نہ ایک دن اس جہان نو چھوڑ کے چلے جانا ہے، مر جانا ہے. فانی جہان ہے. جس وقت اساں دنیا تو جائیے زندگی انج ہوے کہ فرشتے استقبال کرن، جویں حضرت عمر پاک قبر دے اندر گئے، 3 سوال قبر دے اندر ہونے نے. قبر دے اندر 3 سوال منکر نکیر. ایک ہوندا کرامن کاتبین جڑے انسان دے 24 گھنٹے موڑیاں دے دو بیٹھے نے، کرامن کاتبین انسان دا اچھا برا عمل لکھدے نے. منکر نکیر ہو نے جڑے قبر دے اندر سوال و جواب کردے نے. 3 سوال قبر دے اندر ہون گے ہر بندے نو، من ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ اگو جواب دیاں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور کریم آقا سامنے کھڑے ہو اور سوال ہوئے گا ما تقول فی حق حاضر رجل، اس محبوب دے بارے زندگی دے اندر کی کہندا رہیا ہے؟ اسی اوتھے جواب دیواں گے، اسی اے ہوئی جواب دیاں گے کہ سب سے روزے دے اندر تدفین ہے. آپ قبر دے اندر گئے، فرشتیاں نے جس وقت سوال کیتا ڈراؤنی شکل دے اندر آئے، من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی حق حاضر رجل. آپ نے فرمایا تانوں پتہ نہیں جدوں کسے دے گھر دے اندر آئیے پہلے سلام بلائی ہے،
جدو کسی دے گھر دے اندر آئیے پہلے سلام ملائیدا ہے. انہاں منکر نکیرہ نے رب دی بارگاہ عرض کیتی یا رب سونیا بڑے بڑے لوگوں نے سوال کیتے, بڑے بڑے لوگ آئے, انہوں سوال کیتا ہے من ربوں کا ما دینوں کا ما تقولو فی حق هذا الرجل, یہ کو آخرت تو پتہ نہیں کہ پہلے سلام بلائی ہے. رب سونے نے فرمایا کہ اے فرشتیوں اے میرے کریم آقا آخر الزمان نبی دا مرید بھی ہے نال انہاں دی مراد بھی ہے, جویں عمر آخر ہے اوویں کر دیو, جویں عمر آخر ہے اوویں کر دیو. اسا زندگی انج گزاریے کہ فرشتے ساڈا استقبال کرن, نہ کہ کھیڈاں دے اندر اسا زندگی گزار دئیے. اوہو اللہ پاک نے اپنی لا رہے کتاب دے اندر انساناں نو آگاہ فرمایا, خطاب فرمایا میرے مالک نے کہ اے انسان دنیا تے زندگی جویں دی گزارے گا اوویں دے اوتھے تینوں اگے صلہ مل جائے گا. چنگے عمل کرے گا قبر چنگی ہو جائے گی, برے کرے گا قبر بری ہو جائے گی. دو رستے نے, ایک دوزخ والا ہے ایک جنت والا ہے, ایک اچھا رستہ ہے ایک برا رستہ ہے. اچھے کام کران گے جنت چلے جاواں گے, برے کران گے دوزخ چلے جاواں گے. دوستانے گرامی انسان دا کام یہ ہے کہ ہر وقت دل دے اندر یہ یقین بٹھائے کہ اساں دنیا دے اوتے گناہ نہیں کرنا, ساڈا اٹھنا بھی نیکی, بیٹھنا بھی نیکی, چلنا بھی نیکی, ٹرنا بھی نیکی, کھانا بھی, کاروبار بھی, ذریعہ معاش ہر کام دے اندر اساں اپنے رب اور رب دے رسول نو مد نظر رکھ کے اساں اپنی زندگی گزارنی ہے. جدو بندے دا یہ عقیدہ اور ایمان بن جاتا ہے تو احباب زیوکار پھر بندے دی زندگی پاک اور صاف بن جاتی ہے. پھر میرا مالک اس کو جنت عطا فرما دے. محبت نہ بولیے سبحان اللہ. دوستان گرامی کہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا, رب نے فرمایا ووفیت کل نفس ما کسبت وهم جو انہیں کمایا ہے, جو انہیں کمایا ہے ان کا بدلہ دیتا جائے گا. ہر شخص کو ان کا بدلہ دیتا جائے گا جو انہیں کمایا ہوئے گا, جو انہیں عمل کیتے ہوں گے ان کا بدلہ انہیں دیتا جائے گا. ما کسبت وهم لا یظلمون, اور انہاں تے کسی قسم کا ظلم نہیں کیتا جائے گا. کی مطلب ہے جدوں بندہ چنگے عمل کرے گا میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دے پیارے یار توجہ دوستاں نے گرامی حضرت عائشہ
مجبور ہاں کیونکہ میں اللہ دے قرآن پڑھ رہا نبی دا فرمان پڑھ رہا وا میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دوستاں نے گرامی میرے والے کرنی ہے بس آخری گلاں آ گئیاں میرے آقا انعامدار اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پڑھ رہی نے اور جس وقت اللہ دا قرآن پڑھیا ہے کہ مومن لوگ دیندے نے دیندیاں کردیاں قلوبہم واجلہ انہاں دے دل ڈر رہے ہوندے نے لرز رہے ہوندے نے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے عائشہ عرض کی جی یا رسول اللہ فرمایا کی وجہ کی معاملہ ہے کہ میں حیران بیٹھیاں دے عرض کی جی یا رسول اللہ کمری والیا اللہ دے قرآن کے اندر آیا ہے مومن لوگ نے وان عائشہ دا قالت حدیث رسول سنیا جے توجہ دے نال نبی دا فرمان سنیا جے اساں نبی دا کلمہ پڑھن والے ہاں میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار فرمایا وان عائشہ دا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن هذه الآیات والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذین يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصدیق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دی بارگاہ درد کر دیا نے یا رسول اللہ کیا اس تو مراد ہے او زنا احو الرجل الذي يزني کیا او زنا کردے نے او شراباں پیندے نے او بدکاریاں کردے نے او برے کام کردے نے میرے تواڈے کریم آقا نے مدینے دے تاجدار نے فرمایا قال لا یا ابنۃ الصدیق اے صدیق کی بیٹی عائشہ اس کو مراد نہیں کہ او زنا کردے نے او چوریاں کردے نے او برے کام کردے نے فرمایا ویصومون ویصلون ویتصدقون او نمازاں بھی پڑھدے نے او روزے بھی رکھدے نے او نیکیاں بھی کردے نے اچھا کام بھی کردے نے صدقہ خیرات بھی کردے نے پھر بھی ڈردا ہوندے نے پتہ نہیں او بے نیاز ساڈیاں نمازاں قبول کردا کہ نہیں کردا ساڈے روزے قبول کردا کہ نہیں کردا میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دے غلاموں میرے آقا انعامدار نے فرمایا مومن بندہ جڑا ہوندا ہے مومن بندہ ہوندا ہے او نیکیاں کر کے بھی ڈردا ہے نیکیاں کر کے بھی زندگی گزاردا ہے جس وقت رو کے گزاردا کر کے زندگی گزاردا ہے میرے کریم آقا دے دو غلام نے حضرت ربیع بن حراش جو میرے نبی دے یار نے تابعین دا زمانہ ہے تابعین دا زمانہ ہے 1,26,000 انبیاء کرام دنیا تے آئے نے جنہاں دے وچوں 313 رسول نے انہاں 313 رسولاں دے وچوں 4 مرسل نے 4 مرسل نے انبیاء کرام نال رسول اللہ رسولاں نالوں مرسل اللہ مرسلاں دے وچوں مرسل دے وچوں جڑے اللہ نے او تیرے میرے کملی والے میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار تابعین دا زمانہ ہے تابعین انہاں نوں کیا جاندا ہے جنہاں نے صحابہ دی زیارت کیتی ہوے او تابعین دا زمانہ ہے دو بھائی نے جنہاں دنیا تے قسم کھادی سی کہ جتنی دیر تک سونا رب سانو بخشے گا نہیں ساڈے گناہ معاف نہیں کرے گا سانو جنت عطا نہیں کرے گا اونی دیر تک اساں دنیا تے ہسنا نہیں ایک بھائی دنیا تو ٹر گیا ہے انہاں قسم کھا رہی ہے اونی دیر تک اساں دنیا تے ہس کھیل کے زندگی نہیں گزارنی میرے ملت دے نوجوانوں توجہ کریا جے ایک بھائی دنیا تو ٹر گیا ہے مثال کر گیا فوت ہو گیا ہے جس وقت پردے دے تے مہمان نے خاطر پایا ہے اے بندے دے کی اوقات ہے جدوں بندہ دنیا تو پیدا ہوندا ہے او تو بھی کسے دا محتاج ہے او تو بھی کوئی نہلاتا ہے جدوں دنیا تو بندہ چلا جاتا ہے 70 سال عمر گزاری ہے او تو بھی
سبحان اللہ. فرمایا کہ اے میرا اے ہوئی گل اما عائشہ صدیقہ نے دسی کہ اے ماں نبی پاک دی امت دے وچ ایک ایسا بندہ ہے جڑا مرن تو بعد ہسیا، مرن تو بعد ہسیا. اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان مبارک جو سنیا سی میری امت دے کئی ایسے لوگ ہون گے جڑے مرن تو بعد بھی ہسن گے. میری امت دے ایسے لوگ ہون گے جڑے مرن تو بعد بھی ہسن گے. اس سے ہسن دی گل مرن تو بعد جڑا ہسنا ہے اس سے ہسن دی گل حضرت پیر باہو شور کوٹ دی سرزمین دا بے تاجدار بادشاہ آپ نے اپنے لفظاں دے اندر پیش فرمائی. آپ سرکار کی فرمایا نے آپ نے فرمایا حسن دیکھ کے
ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا جو انہیں کمایا ہوئے گا. اگے رب فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہ پاک نے فرمایا قل اللہم، اے حبیب انہوں نے حکم کرو کہ اے اللہ اے مالک، مالک الملک، سب ملکاں دے مالک، سب ملکاں دے مالک، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جنوں چاہتا ہے یہ ملک بخش دینا دے دینا ہے، جنوں رب چاہتا ہے یہ ملک عطا کر دیتا ہے. لیکن سانو ملک دی لوڑ نہیں، سانو کریم آقا دے دین دی لوڑ ہے. علامہ اقبال فرماندے نے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا بے وفائی، فرمایا جڑے اللہ دے احکام نے انہاں نے بے وفائی نہ کریا جے، انہاں نے وفاداری کریا جے جویں سونے رسول نے وفاداری کی. فرمایا کہ جنوں رب چاہے ملک عطا کر دیندا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جن دے کول چاہے میرا مالک ملک چھین لیندا ہے، کھو لیندا ہے. وتعز من تشاء، جنوں رب چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جنوں چاہے میرا مالک ذلیل کر دے. اگے فرمایا یبدع الخیر، اور یہ ساری پہلائی ساری خیر رب دے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک رب سونا ہر چیز تے قادر ہے. ہن دیکھو کہ جنوں میرا مالک چاہے، جنوں میرا مالک چاہے عزت عطا کرے، جنوں میرا مالک چاہے ذلت عطا کرے. یہ سونے دے اختیار جاتا ہے. میرے اور تمہارے کریم آقا کا زمانہ مبارک ہے جس وقت اسلام عروج تے جا رہے ہیں، دن ب دن دین عروج تے جا رہے ہیں. ایسا ہے جدو ختم شریف کی روٹی لاؤ گے تقریر ختم ہو جائے. میرے کو تقریر سمجھو ختم ہے، جدو تسی ختم کی روٹی لاؤ گے ختم شریف واسطے تقریر ختم کر دیں. فرمایا نبی پاک کا دین مبارک عروج تے جا رہے ہیں دن ب دن. گل کرے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ جنوں رب چاہے عزت عطا کرے، جنوں میرا مالک چاہے ذلیل کر دے، ذلت عطا کر دے. انہاں کافراں نے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنے بھی بڑے بڑے کافر سن مکے دے، انہاں نے ایک اجلاس بٹھایا، ایک میٹنگ کی. اے جڑا مسلماناں دا نبی ہے نا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرۃ عین جابک یا رسول اللہ، کہ ان دا دن ب دن جڑا ہے نا دین عروج تے جا رہا ہے. لوگ کلمہ پڑھ کے اور دن دن رکھنا کہ سب نال پہلے مرداں دے وچوں، بڑے لوگاں وچوں، مرداں دے وچوں، جواناں دے وچوں جن سب نال پہلا دین کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کیتا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے. سبحان اللہ. اور عورتاں دے وچوں جن سب نال پہلے اسلام قبول کیتا ہے، وہ حضرت اما خدیجہ میرے نبی دی پہلی گھر والی ہے. اما خدیجہ وہ عورت ہے کہ مکے دے رئیس سرداراں کول مال مک جاندا سی، لیکن اما خدیجہ کول دولت نہیں سی مکدی.
جس وقت کریم آقا اور اما خدیجہ دی جیڑی پرجائی سی وہ میرے اور تواڈے کریم آقا دی سکی پھپھی حضرت اما صفیہ پاک سی، اور جس وقت نبی پاک دا اما خدیجہ نال نکاح ہویا سی اما خدیجہ دی عمر 40 سال، تواڈے اور میرے کریم آقا دی عمر 25 سال سی، اور انہوں نے ساری دولت لٹا دیتی، آخیا سونیا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ساری دولت کریم آقا دے قدماں تو قربان کر دیتی اور کریم آقا دے عقد دے اندر آ گئی۔ توجہ دوستاں نے گرامی، اور بچیاں دے وچوں چھوٹی عمر دے بچیاں دے وچوں جڑا سب نال پہلے کلمہ کریم آقا دا پڑھیا وہ جناب حضرت مولا علی حیدر کرار صاحب۔ یہ تاریخ یاد کریا کرو، یہ گلاں باتاں یاد رکھنے والیاں نے۔ تے جس وقت دوستاں نے گرامی غور کرنا کہ جس وقت انہوں نے میٹنگ بٹھائی کہ ختم کر دیا، انہوں کیویں ختم کیتا جاوے، یہ دن بدن انہاں اسلام عروج تے جا رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، ساڈی چودراہٹ ساڈی سرداری کہڑے پاسے جائے گی، انہوں ختم کیتا جائے گا۔ ابو لہب دا پتر کھڑا ہے، آخر جی میں تو مشورہ دینا آپ گلیاں بازاراں دے اندر دن چڑھے گا، گلیاں بازاراں دے اندر چکر لگانے مکے دیاں گلیاں چ اچھی آواز نال نعوذ باللہ کفر نباشت اے مسلمان نبی محمد جھوٹا ہے، مسلمان نبی یہ جھوٹا ہے، اسی چکر لگانے ہیں، لوگوں کو آوازاں دینے ہیں۔ ابو جہل آخدا پہ جا کیویں لوگ منن گے، انہوں نے آخیا دشمنی عداوت اپنی جگہ پہ، دشمنی عداوت اپنی جگہ پہ، لیکن کیویں لوگ منن گے کہ یہ جھوٹا ہے جنوں ویکھ کے پتھر بھی کلمہ پڑھ لیندے، جنوں ویکھ کے درخت بھی کلمہ پڑھ لیندے۔ میرے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر ایک بی بی آئی اندر یا رسول اللہ کملی والے اے میرا پتر بولدا نہیں، اے میرا بچہ بولدا نہیں یا رسول اللہ، میرا دل کردا ہے، میرا جی کردا ہے میرے امی کر کے بلاوے، اپنے باپ ابو کر کے بلاوے یا رسول اللہ۔ میں بڑے حکیماں دے کول بڑے طبیباں دے کول لے کے گئی ہاں، بڑے حکیماں دے کول لے کے گئی ہاں، بڑے سرداراں دے کول لے کے گئی ہاں، لیکن میرا پتر بولدا میرے آقا انعامدار مدینے دا تاجدار نے فرمایا اے بی بی برتن پانی دا لے کے آ، پیالہ بی بی پانی دا لے کے آئی، میرے آقا انعامدار نے وائی دا نخم نخامت، میرے آقا انعامدار نے اپنا لواب دہن شریف، اپنا لواب دہن شریف اس پیالے دے اندر خارج فرمایا ہے۔ میرے آقا انعامدار نے فرمایا اے بچہ اے پی رہے، جس وقت بچے نے پیتا ہے پیالہ واپس پیتا ہے، میرے آقا انعامدار نے فرمایا اے بچہ تو نہیں بولنا، عرض کرتا سونیا میں تا بولنا، عرض کی نیلج پالا میں تا بولنا، ماں حیران ہو گئی پریشان ہو گئی، عرض کر دیا یا رسول اللہ، بڑے بڑے حکیماں دے کول بڑے بڑے طبیباں دے کول لے کے گئی ہیں، بڑے بڑے حکیماں نے دوائیاں دتیاں نے، لیکن میرا بچہ بولیا نہیں۔ میرے آقا انعامدار نے فرمایا اے بی بی تو بڑے بڑے حکیماں دے کول لے کے گئی ہے، بڑے بڑے طبیباں دے کول لے کے گئی ہے، لیکن اللہ تعالی نے مینوں حکیماں دا حکیم بنایا، اللہ تعالی نے میرے حکیماں دا حکیم بنایا ہے۔ دوستان گرامی، دوستان گرامی، احباب دیوار، اے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر اے اس وقت دیاں گلاں نہیں، اے ہون بھی تو میرے نبی نو پکارے گا، ہن ایتھے بیٹھ کے شیخ دا گوڑ دی سرزمین تے بیٹھ کے تصور میرے نبی دا روزے دا رکھ کے سونے نو آواز مارے گا، میرا مالک دا پیارا محبوب اج بھی کرم فرماتا ہے، جویں اڑیالہ جیل دے اندر ممتاز قادری اڑیالہ جیل پنڈی دی جیل دے اندر بیٹھ کے سونے نو پکاریا ہے۔ 5 سال دے اندر میرے نبی پاک مدینے وچوں چل کے پنڈی دے اندر آن کے 591 مرتبہ جاگ دیا زیارت کرائی، ایک دفعہ نہیں 591 مرتبہ۔ غازی صاحب کی کتاب میرے کو موجود ہے، 591 مرتبہ کیوں نہ ہوئے کہ اساں بھی سونے نو پکاریے، جویں غازی المدین، غازی مرید حسین، غازی احمد چیمہ، غازی ملک ملکاز حسین قادری، غازی شیر خان نیازی، جنہوں انہاں سرداراں نے سونے نو پکاریا ہے۔ میرے سونے نے فرمایا
تاکہ تہاڈی میری حاضری ہو جاوے تصور دے اندر سونے نبی دے روزے رکھنا ہے غازی صاحب فرماؤندے نے جس وقت میں پریشان ہوندا تھا میرا دل دماغ پریشان ہوندا سی نبی دے روزے والے منہ کر لیندا تھا اور روزے والے منہ کر کے آکھدا سا صدا مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے یار زندہ سبحان باقی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا اور فریاد ہے میرا مالک حاضری اپنی پاک مقدس بارگاہ دے اندر قبول فرما کے مرحوم نو میرا مالک جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے یار زندہ سبحان باقی وما علینا الا البلاغ المبین ختم شریف پڑھا جائے گا اس